میں نے اپنے بھائیوں سے یہ بات کہی، ہم نے صرف غریبوں کے لیے یہ شادی کارڈ بنانے ہیں اور یہ پیسے جو آپ لگا رہے ہیں یہ میں فوڈ پیکیجز میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے سلیکشن کی گدا گاڑیوں والوں کی، ہاتھ ریڑی والوں کی، چھابڑی فروشوں کی اور کلی حضرات کی۔ پہلے ان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد ان کو 6,500 کی ایک فوڈ پیکیج ہم نے بنا دیا تھا۔ 600 بندوں میں ہم نے اس میں تقسیم کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہماری شادی میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں آیا جو گاڑی میں آیا تھا، اور صرف یہی غریب لوگ تھے جو آئے تھے، جنہوں نے کھانا بھی کھایا، ولیمہ بھی کھایا اور اس کے بعد ان کو راشن بھی دیا۔ میئر ہونے کے باوجود ایک بھی دوست کو کال نہیں کیے، نہ ان کو بلایا ہے۔ میرے بھائیوں نے بھی کسی بھی دوست کو کال نہیں کیے، نہ کسی اس کو شادی پہ بلایا ہے۔ میں نے 500 بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے مختلف آرگنائزیشن سے، اور ایک بچے پہ 5,000 سے لے کر 12,000 تک منتھلی اخراجات ہوتے ہیں۔ ہر 2 مہینے بعد ان کو 15,000 روپے فوڈ پیکج جاتا ہے، ہر دوسرے مہینے اس کے گھر میں۔ اور چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان بھی انشاءاللہ کوئی 50 گھر مزید ہم بنائیں گے وہاں پہ، جس ایک گھر کی قیمت 10 سے لے کر 15 لاکھ تک ہوگی۔ ایک میں نے معذوروں کے لیے اسپتال منظور کیا ہے، وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو 12,000 سے لے کر 25,000 تک منتھلی فائنینشیل سپورٹ بھی ملے گی۔ ہم 2 تنور لگا رہے ہیں کہ 2,000 کی تعداد میں مفت روٹیاں ہم لوگوں کو دے۔ انشاءاللہ رمضان کے مڈ تک ہم کوئی 4,000 فوڈ پیکیجز تقسیم کر لیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہبا آغازی۔ ناظرین، اگر مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی کے اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فضول خرچیاں بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تقریبات کی بات کریں، شادی بیاہ یا کوئی بھی سالگرہ وغیرہ ہو تو کافی زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی فضول خرچیاں تو اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن وہیں پہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک طرف امیر طبقہ اور دوسری طرف وہاں پہ غریب طبقہ ہے۔ ایک امیر طبقہ ہے جو کہ عیاش ترین ہے، اور دوسری طرف غریب طبقہ ہے جو کہ کھانے کے ایک نوالے کو بھی ترستا ہے، کیونکہ یہاں پاکستان میں مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اور آپ لوگ جب آٹے کی لائنوں کے لیے جو ہے وہ پورا دن کھڑے رہتے ہیں۔ وہیں پہ خدا ترس انسان بھی موجود ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کی جو ہے وہ ہمدردی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، اور ایسا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور ایسی ہی میرے ساتھ ایک ہستی موجود ہے جو کہ لکی مروت سے جن کا تعلق ہے، اور وہاں کے وہ میئر بھی ہیں۔ عزیز اللہ خان نام ہے ان کا، اور وہ جو ہے انہوں نے اپنے بھتیجوں کی شادی پر بے تحاشا جو ہے وہ اس طرح فضول خرچی کرنے کے بجائے انہوں نے سوچا کہ انہیں کیسے سٹیپ لیا جائے جس سے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو کچھ راشن مل سکے، اور ان کو جو ہے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں یا ان کو جو ریلیف نہیں دیا جاتا حکومت کی طرف سے وہ دیا جائے۔ تو ان سے بات کریں گے۔ اور السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور عوام تک آپ میری پیغام پہنچا رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ کیسے شروع کیا آپ نے، اور پھر یہ ایک بات کہ ٹویٹر پہ آپ کی جو ویڈیوز اور وہ جو پکچرز وغیرہ وائرل ہو رہی ہیں کہ آپ نے اپنے ہی سگے رشتوں کی شادی پر اس طرح کا سٹیپ لینا۔ اس طرح ہے کہ لکی مروت میں بہت زیادہ غربت ہے، وہاں پہ بے روزگاری ہے، پسماندگی ہے۔ تو اس سلسلے میں جب میرے بھتیجوں کی شادیوں کی تاریخیں طے ہوئی، وقاص خان اور شمون خان، تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ، اور میرے بھائیوں نے بھی کہا کہ اس پہ ہم بوفا سسٹم کریں گے اور ہم 50-60 لاکھ روپے اس پہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ایک طرف تو لکی مروت میں غربت ہے، افلاس ہے، اور دوسری طرف ہم یہ فضول خرچے کریں گے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کر لیں۔ تو میں نے اپنے بھائیوں سے یہ بات کہی کہ جی ہم نے صرف غریبوں کے لیے یہ شادی کارڈ بنانے ہیں، اور یہ پیسے جو آپ لگا رہے ہیں یہ میں فوڈ پیکیجز میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے پھر جب یہ تجویز میری سنی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور اگر فیملی میرے ساتھ نہ دیتی تو میں سٹیپ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو جب میں نے ان کو کہا، اپنے والد صاحب کو کہا، تو اس نے کہا یہ تجویز تو آپ کی بڑی اچھی ہے۔ اور جب میں نے اپنے بھائیوں سے یہ بات کہی تو انہوں نے بھی کہا کہ حالانکہ وہ سب کچھ کر چکے تھے،
وہ زمین بھی بنا چکے تھے, کوئی 6 کنال زمین انہوں نے سب کچھ کر دیا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی اللہ اس سے راضی ہوگا کہ ہم شادی کارڈ جو بنا رہے ہیں وہ صرف اور صرف غریبوں میں بانٹیں. تو ہم نے سلیکشن کی گدا گاڑیوں والوں کی, ہاتھ ریڑی والوں کی, چھابڑی فروشوں کی اور کلی حضرات کی, اور یہ 600 تعداد ہم نے پوری کی اور ان کو شادی پہ بلایا. پہلے ان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد ان کو 6,500 کی ایک فوڈ پیکیج جس میں 20 کلو آٹا, چینی, گھی, دالیں اور چاول, یہ پیکیج ہم نے بنا دیا تھا. 600 بندوں میں ہم نے اس میں تقسیم کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہماری شادی میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں آیا جو گاڑی میں آیا تھا, اور صرف یہی غریب لوگ تھے جو آئے تھے, جنہوں نے کھانا بھی کھایا, ولیمہ بھی کھایا اور اس کے بعد ان کو راشن بھی دیا. بچوں کا ریئیکشن کیا تھا یہ سن کر؟ کیونکہ بچے جوان ہوتے تو ان کو ہوتا ہے کہ ہلا گلا ہو ہماری شادی. پہلے تو ظاہری بات ہے, ماں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. گھر کی جو بتیجوں کی مائیں تھی وہ کہہ رہی تھی اگر آپ کا یہ اپنا بچہ ہوتا تم یہ کبھی نہ کرتے. ابھی ہمارے بچوں پہ آپ ایکسپیرینسز کر رہے ہیں, تجربے کر رہے ہیں. اور بھائی بھی تھوڑے خفا تھے جن کے بیٹے تھے, اور بتیجے بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو اپنے دوستوں کو بلایا ہوا ہے. تو جب میں نے ان کو یہ بات پوری ڈیٹیل سے بتائی, ان کو بٹھایا, تو اس کے بعد انہوں نے ہاں کہی کہ جی آپ کی تجویز بہت اچھی ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ایڈاپٹ بھی کرتے ہیں. تو جب یہ معاملہ ایک دفعہ ہو گیا اور یہ جب وائرل ہو گئی تو اب تو وہ پھولے بھی نہیں سما رہے ہیں. وہ بہت خوش ہیں, فیملی بھی خوش ہے, وہ بھی خوش ہیں, اور جن لوگوں کو ہم نے دعوت نہیں دی تھی وہ لوگ بھی خوش ہیں. یعنی ہمارے دوست, میں نے میئر ہونے کے باوجود ایک بھی دوست کو کال نہیں کیے, نہ ان کو بلایا ہے. میرے بھائیوں نے بھی کسی بھی دوست کو کال نہیں کیے, نہ کسی اس کو شادی پہ بلایا ہے. بس یہی 600 جو غریب بندے تھے ہم نے پورے سٹی میں, علاقے میں چنا تھا, وہی لوگ ہمارے مہمان بھی تھے, اور شادی کارڈ بھی ہم نے انہی کو دیا تھا. یہ بتائیں کہ یہ آپ جب جیسے میئر بھی ہیں تو اور بھی ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لیتے ہیں علاقے کے جیسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ ظاہری بات ہے, ہم 2022 سے میئر منتخب ہوئے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ فائنانشل کرنچ ہے ہمارے صوبے میں بھی ہے, پورے پاکستان کی حالت بھی خراب ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا ہے, لیکن اس 1 سال میں جو میں نے گزارا ہے, میں نے 500 بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے مختلف آرگنائزیشن سے, اور ایک بچے پہ 5,000 سے لے کر 12,000 تک منتھلی اخراجات ہوتے ہیں. یعنی ان کے کپڑے, ان کی جو جوتے ہوتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, ہر 2 مہینے بعد ان کو 15,000 روپے فوڈ پیکیج جاتا ہے ہر دوسرے مہینے اس کے گھر میں. اس کی اسکول کی فیس بھی ہم دیتے ہیں, اس کو نقد پیسے بھی اس کی ماں کی اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, اور 3 لاکھ روپے تک سالانہ اگر ٹریٹمنٹ ان کی کوئی ہو, اس کی فیملی کی یا اس بچے کی, وہ بھی ہم کرتے ہیں. بچوں کی یا ایسے لوگوں کی, حضرات کی جو آپ مدد کرتے تو کیسے کرتے؟ کوئی پروسیس ہوتا ہے, کوئی طریقہ کار ہے یا ایسے؟ یہ ہمارے ہم نے ان کو پہلے سے سروے کیا ہے, پھر اس کی اسکروٹنی کی ہے, اور جو بچے ایسے تھے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے, جو بہت غریب تھے, ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے. اور اب بھی ہمارے سروے جاری ہے, ہم مزید 500 اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو بیوائیں ہیں یا جو یتیم ہیں جن کے گھر نہیں ہے, ان کے پاس چھت نہیں ہے, تو اس کو بھی ہم ابھی تک کوئی 36 تک گھر ہم بنا چکے ہیں, اور 50 گھر ابھی سٹارٹ ہیں جو انشاءاللہ یہ جو عید آ رہی ہے اس تک کمپلیٹ ہو جائیں گے, عید تک کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان بھی انشاءاللہ کوئی 50 گھر مزید ہم بنائیں گے وہاں پہ, جس ایک گھر کی قیمت 10 سے لے کر 15 لاکھ تک ہوگی. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کرنے کا جذبہ ہے, یہ کیسے آپ میں آیا؟ 6ٹھی کلاس سے ایون میں نے یہ گاؤں میں تقریباً ڈیلی بیسس پہ جو انجیکشن لگانی تھی یا گھر میں دوائی رکھا کرتا تھا, رات کو کسی کو تکلیف ہوتی تھی تو فوراً میں پہنچ جاتا تھا. ساری جو فرسٹ ایڈ کی دوائیاں ہوتی تھیں وہ میرے پاس موجود ہوتی تھی. تو یہ 6ٹھی سے میں اس کام میں لگا ہوا ہوں.
गांव में अगर किसी दो बंदों के दरमियान झगड़ा होता था, मैंने कमेटी बनाई हुई थी, बड़े भी मेरे साथ थे, 5 वो थे और छठा मैं था, तो हम फ़ौरन वहाँ चले जाते थे और उनकी सुलह करा देते और ये मसला हल कर देते थे। मैं ट्यूशन सेंटर चलाया करता था, फ्री ट्यूशन सेंटर, कोई 400-500 बंदे मेरे साथ होते थे। तो ये तो उस वक्त से मैं कर रहा हूँ, और अभी जुमात इस्लामी ज़िला लकी मरवत का अमीर भी हूँ। ड्यूरिंग करोना में तकरीबन 13,000 फूड पैकेजेस तकसीम कर चुका था, और कोई 30,000 N95 मास्क सराय नवरंग में THQ हॉस्पिटल है उसको दे चुका था, और इसके अलावा हज़ारों PPEs भी दे चुका था। तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। अभी एक मैंने माजूरों के लिए अस्पताल मंजूर किया है, जिसमें माजूरों की न सिर्फ ट्रीटमेंट होगी, उसमें वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट भी होगी, और इसके साथ साथ उनको 12,000 से लेकर 25,000 तक मंथली फिनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी। ये बताएं कि लोगों का रिएक्शन कैसे होता है जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों में बैठते हैं उठते हैं, ज़ाहिर है वो आपके अपने लोग भी हैं, तो क्या रिस्पॉन्स क्या आता है उनकी तरफ से? लोग खुद आते हैं आपकी तरफ चल के कि हमारा ये मसला है, ये मसाइल है? ज़ाहिर बात है, मैं 2015 में तहसील कौंसलर मुंतखब हुआ था, यूनियन कौंसिल जीता था, तो उस वक्त भी लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी मेरे साथ। और जब मैं पूरे PK से, मेरा बड़ा हलका है, मैंने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा है, तो ज़ाहिर बात है जब इस दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो जिस जुरिस्डिक्शन से, जिस यूनियन कौंसिल से मैंने इलेक्शन पहले लड़ी थी, इस दफ़ा वहाँ पे मैंने कोई कन्विंसिंग नहीं की, बल्कि उसके नज़दीक जितने यूनियन कौंसिल थे वहाँ पे भी मैंने कोई वो नहीं की, इलेक्शन कैंपेन नहीं की। वहाँ पे मैं किसी भी पोलिंग स्टेशन पे नाकाम भी नहीं हुआ, बल्कि भारी अक्सरियत से जीता, और गांव में जितने थे वहाँ पे भी मुझे काफ़ी पजीराई मिली। तो लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और रात 10:30, 11 या 11:30 या 12 बजे घर आता हूँ। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की है कि इन लोगों की मैं मदद करूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह कि मैं इससे भी ज़्यादा अपने लोगों की खिदमत करता रहूँ। नौजवानों को हर गाँव की सतह पे जमा किया, महल्ले के सतह पे जमा किया, और वहाँ पे एक कमेटी बनाई। उस वक्त तक रात अपने घर नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, जब तक आप महल्ले का एक चक्कर न लगाएं कि वहाँ पे ऐसा कोई गरीब तो नहीं है, यतीम तो नहीं है, बेवा तो नहीं है, माजूर तो नहीं है कि वो बग़ैर खाए पिए सो जाए। पिछले दिनों मेरे पास एक वीडियो आ गई कि एक बंदा है, नियाज़ वली उसका नाम है, और उसकी बीवी फौत हो गई है, अभी उसके 4 बच्चे हैं, वो मस्जिद में रहते हैं, यानी उनके पास घर ही नहीं है। तो मैंने फ़ौरन अपने जो मेरे साथ कारकुनान हैं वहाँ उस इलाके के, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि 5 दिनों के अंदर अंदर आपने नियाज़ वली के लिए घर बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब घर बन गया तो वो खुशी से रो रहा था, यानी उसका तस्वुर भी नहीं था। और ऐसी अगर मैं 20 यानी दर्जनों बेवाओं को अगर आपके सामने ले आऊँ जो खुशी से रोती हैं, और वो कहती हैं कि हमारा तस्वुर भी नहीं था कि हम पक्के ईंटों का घर कभी देख भी लेंगे, यानी ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ें, और ऐसे लोग और ऐसी औरतें और ऐसे यतीम खुशी से रोते हैं कि जिनके घर खाना पहुंच जाता है, जिनके घर 10-15 हज़ार का फूड पैकेज पहुंच जाता है। अगर हर मुखय्यर जो बंदा है, मालदार लोग हैं, वो अपनी ज़कात भी सही तरीके से इस्तेमाल करे, तो मुझे नहीं ये लग रहा कि कोई भी भूखा सो जाए। अभी पूरे लकी मरवत में इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं जो माजूरों की मदद कर रही हैं, फूड पैकेजेस तकसीम कर रही हैं, और उसके साथ साथ यतीमों के लिए घर भी बना रहे हैं। यानी एक ट्रेंड है जो चल पड़ा है, और अगर यही तरीका रहा तो मेरा ख्याल में जो इलाका है वहाँ पे अमन होगी, मोहब्बत एक दूसरे के साथ होगी, चैन होगा, सुकून होगा, और ये चीज़ें जो हैं इंतहाई ज़रूरी हैं। तो मुखय्यर हज़रात से मेरी अपील है कि खुदारा इन चीज़ों से हटकर, जो आम रिवायात हैं उनसे हटकर, इन गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं, यतीमों, माजूरों, इनका ख्याल रखें इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि रमज़ान आने वाला है तो उसमें क्या रिलीफ पैकेज देने वाले हैं आप अपने इलाके के? अभी तक तो
میں کوئی 1300-1400 فوڈ پیکیجز تقسیم کر چکا ہوں، جو تقریباً 6500 سے لے کر 15000 تک ایک فوڈ پیکیج ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے مڈ تک ہم کوئی 4000 فوڈ پیکیجز تقسیم کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو غریب لوگ ہیں، چونکہ عید کی خوشیاں آ رہی ہیں، تو اس میں ہم ان کی عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے جو غریب ہیں، جو اپنے لیے عید کے کپڑے نہیں خرید سکتے، ان کے لیے کپڑے بھی خریدیں گے، جو یتیم ہیں ان کے لیے گفٹس خریدیں گے اور کپڑے بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سرائے نورنگ چونکہ میرا بڑا بازار ہے، تو وہاں پہ ہم 2 تنور لگا رہے ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 2000 کی تعداد میں مفت روٹیاں ہم لوگوں کو دیں، لیکن وہ ہم ان لوگوں کو دیں گے جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ مخلص ہوتے ہیں، اور اس کا اللہ مجھے بدلہ دے رہا ہے، میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں جب الیکشن میں بھی کھڑا تھا تو اس وقت میں یہ بات اپنی ہر تقریر میں کیا کرتا تھا کہ اگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں یتیموں کا سرپرست بنوں گا، میں بیواؤں کا سرپرست بنوں گا، میں معذوروں کا سرپرست بنوں گا، میں ان غریبوں کی مدد کروں گا جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی میں مدد کروں گا، یا مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کروں گا، تو اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ اگر میرے ذہن میں 1% بھی یہ بات ہے کہ مجھے بڑائی مل جائے گی، چونکہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، مجھے پروٹوکول مل جائے گا، مجھے معاشرے میں ایک مقام مل جائے گا، تو اللہ کبھی بھی مجھے ان مناصب کی طرف نہ لے جائے۔ تو میں ابھی اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے، تو ظاہری بات ہے میں ایک بڑے امتحان میں ہوں، اور میں عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو بھی اکثر کہتا ہوں کہ جی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس امتحان میں پاس کرے۔ چونکہ میری براٹ اپ جو ہے وہ ایک غریب گھرانے میں ہوئی ہے، میرے والد صاحب مزدور کار تھے، اور میں نے سب کچھ دیکھا ہے، غربت دیکھی ہے، خواہش یہی ہے کہ جی میں لوگوں کی مدد کروں، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں مدد کروں۔ اچھا یہ بتائیں کہ فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی اس جب چیز کو لے؟ ظاہری بات ہے پہلے میں یونین کونسل میں تھا، اور وہاں تک میری پہنچ تھی، تو میں یونین کونسل کی حد تک وہ کام کر رہا تھا۔ 2015 میں تحصیل کونسلر منتخب ہوا تھا، اور اس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تھا، لیکن وہ چھوٹے پیمانے پہ تھا، ابھی بڑے پیمانے پہ میں کر رہا ہوں، اور ابھی جو میرا حلقہ ہے وہ MP سے بڑا حلقہ ہے، جو میئر کا حلقہ ہے، تو ابھی میں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، وہاں پہ کام کر رہا ہوں، اور اللہ نے اگر مجھے موقع دیا، اللہ نے میری مدد کی، تو میں اس کو ضلع تک بڑھاؤں گا، اور اگر ضلع میں بھی مجھے کامیابی ملی تو انشاءاللہ میں جنوبی اضلاع کی حد تک کوشش کروں گا کہ اس چیز کو میں لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے ان کو میچیور کر دوں، ان کو یہ بات سمجھا دوں کہ جی آپ نے غریبوں کی مدد کرنا ہے، آپ نے جتنے معاشرے کے پیچھے ہوا طبقہ ہے اس کے ساتھ آپ نے مدد کرنی ہے۔ تو میری تو یہی خواہش ہے کہ انشاءاللہ میں یہ سب کچھ کرتا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس ملک کا جو ہے وہ کچھ اچھا ہو جائے، اور یہ سسٹم جب اچھے سے چلے، تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ کم از کم 2 وقت کے نوالے کے لیے ترسے نہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹ چاہنے کے لیے دیکھتے رہیے بڑی خبر۔